وہ کیا مرتبہ غوث ہے اونچے جا کے بیٹھے بالا تیرا وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آیا تیرا واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اور فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظر میرا بھی فخر آقا میں رضا بھی ایک نظر میرا بھی چلی کھالا چلی کھالا ایسا خانوں میں چہرہ تیرا چلی کھانا ایسا خانوں میں چہرہ تیرا وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی وسلم صلاة وسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد وأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کر کے اور بالکل دل دماغ کے ساتھ اگر نیند میں ہو تو نیند بھی گوا کر کے اور مل کر کے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں سے سب سے کنجوس ترین شخص ہے۔ مال کا تو کنجوس ہم نے جانا تھا، لیکن کچھ لوگ درود پاک میں بھی کنجوسی کرتے ہیں، یہ میرے آقا نے خود بتا دیا۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے۔ تو درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شعر ملاحظہ فرما لیجیے گا اور اس کو اپنے دل کے گلدستے میں بسا کے جائیے گا کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے گا، سبحان اللہ، اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بالکل اپنے دل کے گلدستے میں بسا لیجیے گا، بلکہ اس کو گانٹھ باندھ لیجیے گا کہ کوئی بھی آئے آپ کے پاس، کروڑوں اربوں خربوں روپے لے کر کے آئے آپ کے پاس اور کہے بس تھوڑا سا اتنا سا کمزور والی باتیں سن لو، تو اس کو بس یہی کہہ دینا کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تھوڑی سی بھی کمزوری بات اگر کوئی لے کر کے آئے گا نا، غوث اعظم کی الگ مسئلہ ہے، میں بتاؤں غوث اعظم تو واہ کیا مرتبہ ہے، غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آنا تیرا، وہ تو الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ہم آ گئے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، پھر خواجہ غریب نواز سے ہوتے ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آ جائیں، پھر ان کے ہوتے ہوئے امیر اہل سنت جنہوں نے دعوت اسلامی کو اپنے خون پسینے سے سینچا ہے، ان کے قدموں میں آ جائیں۔ اگر ان کے معاملات میں بھی کوئی ادنا سا بھی چھوٹ چھٹار کرے گا نا، تو اسے پہلی فرصت میں یہی شاعری سنا دینا کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتا ہے، ان سے یہ کہہ دینا۔ اور پھر میرے باپ نے میرے پیر نے ایک بات بہت اچھے سے سمجھا کر کے رکھا ہوا ہے کہ جس گلی میں جانا ہی نہیں اس کا پتہ نہیں پوچھنا ہے۔ میرے باپ نے میرے پیر نے بہت اچھے سے سمجھا کر کے رکھا ہوا ہے اور بار بار ریمائنڈر کرتا رہتا ہے، بار بار ریمائنڈر کرتا ہے، پنچ کرتا رہتا ہے کہ کتنا بھی ہو جائے بس یہی کہنا کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور جس گلی میں جانے گے اس کا پتہ ہی نہیں پوچھنا ہے۔ ہم نے اللہ والوں کے قدموں میں رہنا ہے، انشاءاللہ الکریم امیر اہل سنت کے قدموں میں رہیں گے، امیر اہل سنت اعلیٰ حضرت سے ملاقات کرائیں گے، اعلیٰ حضرت کے قدموں سے ہوتے ہوئے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں جائیں گے، سرکار غریب نواز سے ہوتے ہوئے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کی بارگاہ میں جائیں گے، اور پھر غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم مدینے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جائیں گے، اور آقا کریم ہاتھ کو پکڑ کر کے جنت میں لے کے چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اپنے دل کے گلدستے میں بسا کر کے جانا۔ میں بہت اہم باتیں کرنے کی حاضر ہوں۔ ایک تو اس چیز کو اپنے دل کے گلدستے میں بالکل مہر لگا لینا۔ کیسا نمبر جانتے ہیں؟ کوئی چمڑی ادھیرے نا تو چمڑی ادھر جائے، چمڑی ادھرے کوئی چمڑی ادھر جائے، لیکن یہ محبت نہیں نکلنی چاہیے۔ ایسا آپ نے بالکل احساس کر کے اوپر وعدہ کر کے اوپر کہ کتنا کچھ بھی ہو جائے اس دل سے، بلکہ ہمارے نس نس رگ رگ میں اللہ والوں کی محبت درست ہونی چاہیے۔ اور بلکہ یہی تک نہیں، بلکہ میرے امیر اہل سنت میرے پیر نے یہ بھی ترغیب دلایا کہ اپنے بچوں کے نس نس رگ رگ میں یہ اتارو کہ سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ولیوں کے سردار غوث اعظم ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ہیں۔ میرے پیر نے یہ اولادوں کو بھی تربیت کرنے کا کہا، تو یہ چیزیں بھی تربیت کر لینا۔ اور دوسری پوائنٹ اس کو لکھ لیجئے گا کہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ عمل کے بغیر اگر کوئی یہ توقعات رکھتا ہے، کوئی اس چیز میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ میں عمل نہیں کر رہا ہوں، سرکار غوث اعظم سے تو محبت کر رہا ہوں نا، اعلیٰ حضرت سے تو محبت کر رہا ہوں نا، غوث اعظم کی محفل منا رہا ہوں نا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوس نکال رہا ہوں نا، عمل نہیں کر رہا ہوں تو کیا، لیکن یہ کر رہا ہوں نا، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اس کا یہ جو توقعات رکھ رہا ہے نا یہ غلط ہے، اس
کو ایسی چیزیں نہیں رکھنی چاہیے. محبت اطاعت کرواتی ہے. محبت کیا کراتی ہے؟ اطاعت کرواتی ہے. محبت بات کو منواتی ہے. یار دنیا کے جب جس سے محبت کیا جائے وہ کہہ دیتا ہے تو اس کے لیے لوگ جان دے دیتے ہیں, سوسائڈ کر لیتے ہیں. اور یہ تو محبوبوں کے محبوب ہے, یہ تو ولیوں کے ولی ہیں. یہ تو فرماتے ہیں کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کے گردن پر ہیں. سرکار خواجہ غریب نواز نے سنا تو انہوں نے فرمایا یہ دل, یہ جگر, یہ آنکھیں, یہ سر, یہ دل, یہ جگر, یہ آنکھیں, یہ سر, جہاں چاہو رکھو قدم روتے. سرکار خواجہ غریب نواز یہ تو عمل کے بغیر یہ چیزیں آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ عمل نہیں کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ. محبت اطاعت کرواتی ہے, محبت بات منواتی ہے. غوث اعظم کا محبت کرنے والا نماز نہ پڑھے تو یہ غلط چیز ہے. اچھا ایک چیز اور یاد رکھیے گا, محبت اسے کہتے ہیں کہ محبوب کی باتوں پر عمل کیا جائے. عمل محبت میں شامل ہے, عمل محبت میں شامل ہے, نافرمانی محبت میں شامل نہیں ہے. اب کتنا راتوں بھر پورا محفل سجا لو, آپ رات بھر پورا لنگر بڑھوا لو, آپ رات بھر جلوس نکالو آپ, لیکن اگر محبت سے عمل نہیں ہے تو یاد رکھنا سب بیکار ہے. اچھا دونوں کا ہونا شرط ہے, یاد رکھیے گا دونوں کا ہونا شرط ہے. محبت بھی ہونا شرط ہے, عمل بھی ہونا شرط ہے. اگر عمل ہے محبت نہیں ہے تو پھر عمل بھی بیکار ہے. ٹھیک ہے, جملہ نوٹ کریے گا, اگر عمل ہے محبت نہیں ہے تو عمل بیکار ہے, اور صرف محبت ہے عمل نہیں ہے تو محبت بیکار ہے. تو محبت اور عمل دونوں ہونا یہ ضروری ہے. جنت میں جانے کے لیے یہ دونوں چیزیں ہونا کافی ہے. یاد رکھیے. تو میں آپ سے یہی عرض کروں گا, اور میں بہت یعنی میں وہ بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ آج کے حالات بہت برے ہو چکے ہیں. قسم خدا کی میں عرض کروں گا, اتنا حالات برا ہو چکا ہے نا کہ گھر گھر میں شرابی پائے جا رہے ہیں, گھر گھر میں جواری پائے جا رہے ہیں, اور ہمارے نوجوان کے اندر ایک اور تباہ کن اور سب سے زیادہ اندر سے لے کر باہر تک کو برباد کرنے والی چیز کیا ہے کہ ان کا رابطہ نامحرم لڑکیوں سے, ان کا تعلقات عشق مفاصل سے ہے. یہ اندر سے لے کر باہر تک کو تباہ کرنے والی چیزیں یاد رکھنا, اور ہر معاملات میں تباہ کرنے والی چیزیں یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. چہرے کی نورانیت کو بھی بگاڑ دے گا. اور یہ چیزیں مسلمانوں میں اپنی بات کر رہا ہوں بھائی, مجھے غیروں کی ضرورت نہیں ہے کہنے کی. ہمارے اپنے سدھر جائیں گے نا تو غیر خود اندر سدھر جائیں گے. دوسروں کو سدھارنے کے لیے یاد رکھنا, سرکار غوث میں فرماتے ہیں اگر کوئی عمل کے بغیر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ عمل کرو تو کوئی کہنا اسے فائدہ نہ ملے گا, اس کا کوئی کہنا فائدہ نہ ملے گا. پہلے خود پر عمل کرو پھر دوسرے کو عمل کرو. تو اپنے گھروں کے اندر جھانک کر کے دیکھیں گے نا, آپ کا دل روئے گا, آپ کے زمین تلے پاؤں کھسک جائے گی. آج وہ گناہ جنم دے رہا ہے اور ہمارے گھروں میں جنم دے رہی. یاد رکھیے گا, میں اتنی تکلیف اور درد تکلیف کی بات نہیں کر رہا ہوں, آج زیادہ موت ہو رہی ہے یار. اور عام کی موت تو سمجھ میں آتی ہے, چلو بھائی عام کا موت, عام لوگوں کی موت ہو گئی, لیکن جب عالم کی موت ہوتی ہے نا تو عالم کا موت ہوتا ہے. عالم کی جب موت ہوتی ہے تو عالم کا موت ہوتا ہے. کتنے ابھی حال میں ایسے بڑے بڑے علماء کرام چلے گئے نا, ہم اور آپ کے سامنے سے کہ قسم خدا کی یاد جب آتے ہیں نا تو بڑا دل مایوس ہوتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے قسم خدا کی. میں ایک شخصیت کو بتا کر کے میں اپنے اہم پوائنٹ کی طرف آنا چاہتا ہوں. ہمارے مولانا اطہر مدری صاحب تھے, بہت زبردست عالم, جس کو واقعی میں کہا جائے عالم باعمل, زبردست حافظ قرآن.
اپنی 40 سالہ یا 35 سال کی عمر میں انہوں نے 40 مدرسہ اسلامی بہنوں کا کھول کر کے اس دار فانی سے چلے گئے. اور کیسے گئے میں بتاؤں آپ کو. ایک شعر لکھا ہوا تھا, جب وہ انتقال کر گئے تو شعر لکھا ہوا تھا کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو سب ہنس رہے تھے. جب تو پیدا ہوا تھا سب ہنس رہے تھے لیکن تو رو رہا تھا. اور آج سب رو رہے ہیں تو ہنس رہا ہے. سمجھ رہے میری بات. آج سب رو رہے ہیں تو ہنس رہا ہے. کیوں ہنس رہا ہے؟ جب مولانا اطہر مدنی صاحب کا انتقال ہوا اور جب بالکل کفن دفن کے ساتھ ان کو قبر میں لٹایا جانے لگا نا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار نظر آئے. ان کے چہرے پر مسکراہٹ کے آثار نظر آ رہے تھے. اور جب یہ مسکراہٹ میں دیکھ رہا تھا نا تو قسم خدا کی مجھے اپنے باپ امیر اہل سنت کی یاد آ رہی تھی کہ جب ایک پیر کا یہ جب ایک مرید کا یہ عالم ہے تو پیر کا عالم ہے.